بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ خزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ عظیم سلطنت کے عظیم بادشاہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے ایک جگہ بہت سی قبریں کھودی ہوئی تھی۔ صبح سویرے ان قبروں کے پاس جاتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب ہی نماز پڑھتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ان کی غذا درختوں کے پتے اور گھاس تھی۔ جنگل میں ان کے لیے گھاس اور سبزہ وافر مقدار میں موجود تھا۔ وہ اسے کھا کر اور تالاب کا پانی پی کر گزارا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو۔ قاصد نے بادشاہ کا پیغام دیا تو سردار نے کہا، ہمیں ان سے ملنے کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سردار کا واپسی یہ جواب ملا تو خود سردار کے پاس گئے اور کہا، میں نے تمہاری طرف پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو، لیکن تم نے انکار کر دیا، تو میں خود تمہارے پاس چلا آیا۔ سردار نے کہا، اگر مجھے آپ سے کوئی حاجت ہوتی تو میں ضرور آپ کے پاس آتا، نہ مجھے آپ سے کوئی حاجت تھی نہ میں آیا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ایسی خستہ حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی قوم کو ایسی حالت میں نے نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا، آپ نے ہمیں کس حالت میں دیکھا؟ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تمہارے پاس دنیاوی ساز و سامان میں سے کچھ بھی نہیں، تم لوگ سونا چاندی حاصل کر کے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ سردار نے کہا، ہمیں دنیاوی مال و دولت سے نفرت ہے، کیونکہ جب بھی کسی شخص کو یہ چیزیں ملی تو اس کے نفس نے لالچ کیا اور ان سے اچھی چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ تم لوگوں نے قبریں بنا رکھی ہیں، روزانہ وہاں جھاڑو دے کر نماز پڑھتے ہو، تمہارے اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ اس سردار نے کہا، ان قبروں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہماری لمبی لمبی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ہمیں سامان عبرت مہیا کرتی ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا وجہ ہے کہ تم لوگ گھاس اور پتے بطور غذا استعمال کرتے ہو؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے؟ ان کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو اور دیگر فوائد حاصل کرو۔ تو سردار نے کہا، ہم وہ نہیں کہ ہمارے پیٹ ان کی قبریں بنیں، ہم نے زمین پر گھاس اور سبزہ دیکھا تو اس کو اپنی غذا بنا لیا۔ ابن آدم کو جینے کے لیے اس قدر غذا کافی ہے۔ لذیذ و عمدہ کھانوں کا مزہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ جیسے ہی غذا حلق سے نیچے جاتی ہے، تمام مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سردار نے قبر سے ایک پوسیدہ کھوپڑی نکالی اور کہا، اے عظیم بادشاہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں۔ سردار بولا، یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکومت و طاقت عطا فرمائی، لوگوں پر اسے حاکم بنایا، لیکن اس نے مخلوق خدا پر ظلم کیا اور بلا وجہ انہیں تنگ کیا۔ جب اس کی سرکشی بڑھی تو موت کے ذریعے اس کی گرفت ہوئی، پھر یہ پھینکے ہوئے بے جان پتھر کی طرح بے بس ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کاموں سے واقف ہے۔ اب اس کا ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سردار نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی اور کہا، اے عظیم بادشاہ، کیا آپ جانتے ہیں یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نہیں جانتا، آپ ہی بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا، یہ بھی ایک بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکومت و بادشاہت عطا فرمائی۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھ سے پہلے جن بادشاہوں نے ظلم و ستم سے کام لیا اور سرکشی اختیار کی وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو اس نے اس پہلے والے بادشاہ سے عبرت حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز و انکساری اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اپنے ملک میں عدل و انصاف قائم کیا اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اس دنیا ناپائیدار سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال سے بے خبر ہے اور وہ مالک یوم الدین بروز قیامت اسے اس کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر سردار نے حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی ان دونوں کھوپڑیوں کی طرح ہے۔
اے ہمارے عظیم بادشاہ غور فرما لیں کہ آپ کا عمل اپنی رعایا کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سردار کی فکرت آخرت سے مملول حکیمانہ گفتگو سنی تو کہا، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں گا، میرے تمام معاملات میں تم میرے ساتھ رہو گے، جو مال و دولت میرے پاس ہے اس میں تم میرے برابر کے شریک رہو گے۔ سردار نے کہا، اے ہمارے عظیم بادشاہ، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور میں اپنی جگہ، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخر اتنے بڑے عہدے سے تم اعراض کیوں کر رہے ہو؟ سردار نے کہا، اس لیے کہ تمام لوگ آپ کے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لوگ میرے دشمن کیوں ہیں؟ سردار نے کہا، اے عظیم بادشاہ، دنیاوی مال و متاع، حکومت و سلطنت کی وجہ سے اس دنیاوی دولت کے حصول کی خاطر وہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، اور میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دشمنی کریں۔ نہ لوگوں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے اور نہ ہی میرے دشمن بنتے ہیں، مجھے میری یہی زندگی پسند ہے۔ سمجھدار و مخلص سردار کی یہ باتیں سن کر عظیم بادشاہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ عز و جل ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی غموں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور فکرت آخرت عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار نصیحتیں ہیں۔ انسان کو گرد و پیش کے ماحول سے عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور دنیا پر عدل و انصاف کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور اس پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔